السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں خوش آمدید. ناظرین کرام، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے دیکھا کہ ماشاء اللہ جو ہمارا چاہت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروگرام یکم رمضان المبارک سے آج 28 رمضان المبارک تک جاری رہا. ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے ماشاء اللہ جو ونرز تھے ان کو انعامات کا اعلان کیا گیا اور وہ یہاں سے خوش و خرم روانہ ہوئے. اور آج جو تھوڑی بہت دیر ہوئی ہے وہ اسی انتظامات کے سلسلے میں ہوئی ہے. زندگی ناظرین کرام برف کی سل کی مانند ہے، اور جیسے جیسے برف آہستہ آہستہ پگھلتی جاتی ہے بالکل اسی طرح زندگی کے دن بھی آہستہ آہستہ پگھل جاتے ہیں اور ہمارے ہاتھوں سے پھسل جاتے ہیں. لیکن جب تک لوگوں کو اس تلخ حقیقت کا علم ہوتا ہے اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. زندگی کے حوالے سے میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ بہت ہی مایوس کن تبصرے کرتے ہیں. کوئی اسے پہاڑ سے تشبیہ دیتا ہے کہ زندگی پہاڑ جیسی ہے، اور کوئی اسے غم کا الاؤ کہتا ہے، کوئی اسے سفر سمجھتا ہے، کسی کے لیے یہ عشرت قدا ہے. میں تو آپ سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو زندگی کو پہاڑ سمجھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ سیر کر لے، اور جو اسے دکھ سمجھتا ہے اسے چاہیے کہ اسے خوشی میں بدل دے، اور جو زندگی کو سفر تصور کرتا ہے اسے چاہیے کہ بھائی آخرت کی منزل کو فراموش نہ کرے، سفر کرتا رہے. اور جو زندگی کو عشرت قدا اور خوشی کا مقام سمجھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کو بھی خوشی میں شریک کرے. لیکن جو یہ سمجھتا ہے کہ اگر تھوڑا سا کوئی اسے مقام مل گیا ہے، نام مل گیا ہے، عزت مل گئی ہے، مرتبہ مل گیا ہے، اور شاید وہ چوٹی پر بہت دیر تک کھڑا رہے گا، تو اس کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے. کیونکہ مسافروں کا سلسلہ نہیں رکتا، چوٹی سر کرنے والے چل رہے ہیں مسلسل، اور چوٹی پر زیادہ دیر تک کھڑے رہنے کی گنجائش نہیں ہوتی. اگر آپ بہت دیر تک کھڑے رہنا چاہتے ہیں تو پھر وہیں پر اپنا قد اونچا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو پیچھے لوگ آ رہے ہیں جو چوٹی سر کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ نہیں ہٹے تو وہ آپ کو دھکا دے کے نیچے گرا دیں گے. لہٰذا بہتر یہ ہے یا تو آدمی خود ہی چوٹی سے اتر جائے جو اپنے آپ کو چوٹی پہ سمجھتا ہے، یا تھوڑے اپنے اندر انکساری پیدا کرے، عاجزی پیدا کرے، تواضع پیدا کرے، تاکہ جو آ رہے ہیں ان کو بھی ویلکم کہے، ان کے لیے بھی جگہ بنائے چوٹی پر، ان کو بھی کھڑا رہنے کا تھوڑا سا موقع دے. اور اگر وہ جگہ نہیں بناتا تو پھر آنے والے دھکا تو دیں گے، وہ تو گرائیں گے، کیونکہ انہیں کھڑا ہونا ہے. لہٰذا کوئی بھی مقام حاصل کرنے کے بعد کسی کے اندر غرور نہیں آنا چاہیے، تکبر نہیں آنا چاہیے. آدمی دھڑام سے گرتا ہے اور پھر جب وہ گر جاتا ہے تو پھر کوئی اٹھانے والا بھی نہیں ہوتا. ہم نے بڑے بڑے گرتے ہوئے دیکھے ہیں دھڑام سے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں. تو ہم نے بڑے خوار ہوتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے، دیکھ بھی رہے ہیں، نظر بھی آ رہے ہیں. اور اپنا ایک وقت متعین ہوتا ہے خواری کا. آپ چاہیں کہ کل خواری مل جائے تو ایسا تو نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنا ایک اسٹینڈرڈ ہے، اپنا ایک معیار ہے، اس کے معیار تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. ہماری کیا اوقات اور ہماری کیا حیثیت کہ اس کے معیار کو جانچیں اور پرکھیں. اس کا تو معیار بھی تمام معیاروں سے اعلیٰ ہے. تو وہ پھر اپنے معیار کے مطابق جو اس کی شان ہے، جو شان اجلال ہے، اس کے مطابق پھر وہ فیصلے کرتا ہے، اور وہ آپ کی خواہش اور آپ کی فرمائش پہ نہیں کرتا. ایک ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ فیصلے شروع ہو جاتے ہیں. آسمانی فیصلے ہیں، قضاء و قدر کے معاملات ہیں، ان پر راضی رہنا چاہیے. پھر کون کہاں ہوتا ہے، کون کدھر ہوتا ہے. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بھی وقت ملے تو اعلیٰ حضرت کا ایک کلام ضرور پڑھا کریں کہ وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ زندگی نام ہے تواضع کا، انکساری کا، جھکنے کا اور عاجزی اپنے اندر پیدا کرنے کا. غرور اور تکبر کا نام زندگی نہیں ہے. غرور اور تکبر کا نام شیطنت ہے، اور شیطنت کو کبھی بھی عروج حاصل نہیں ہوا ہے. اگر کچھ دیر کے لیے وہ کامیاب ہے بھی تو اسے معلوم ہے کہ اسے فنا ہونا ہے، اسے معلوم ہے، وہ یہ جانتا ہے. شیطان کو اچھی طرح خبر ہے کہ اس کو کس مقام پر، کس منزل پر، کس لمحے پر تباہ و برباد کیا جائے گا. وہ اپنے ایک مقام تک پہنچنے کی صحیح کر رہا ہے اور اسی تگ و دو میں لگا ہوا ہے، اور وہ مقام موت کا مقام ہے. اور ہم جس مقام تک پہنچنے کی صحیح کر رہے ہیں وہ آخرت ہے، وہ جنت ہے. شیطان کو جہنم کے، بلکہ شاید جہنم کے اندھیروں میں بھی نہیں دھکیلا جائے گا. شیطان کو تو فنا کر دیا جائے گا. لیکن ہمیں تو بہرحال ان مقامات تک پہنچنا ہے، لیکن اس کے لیے ہمارے اندر بہت جھکاؤ ہونا چاہیے. اگر جھکاؤ نہیں ہوا تو پھر ایک ایسی رکاوٹ زندگی میں کھڑی ہو جاتی ہے کہ پھر جس کا کوئی سامنا نہیں کر سکتا. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ماشاء اللہ ممتاز علماء کرام. آپ خطیب اعظم
ممتاز عالم دین مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے ہیں، سواد اعظم اہل سنت حقیقی کے سربراہ ہیں، مولانا اکاڑوی اکیڈمی العالمی کے سربراہ ہیں، اور ماشاءاللہ آپ ان کو ہمارے ساتھ مختلف پروگرامز میں دیکھتے رہتے ہیں۔ عالم اور عالم میں تو جب بھی آتے ہیں تو اپنے دھیمے اور شستہ لہجے سے ایک سما باندھ دیتے ہیں۔ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ مزاج گرامی، الحمدللہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائے خطیب جامع مسجد اقصی محمد علی سوسائٹی، اور ہمارے بہت ہی قابل احترام آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما ہے۔ آج آپ نے ان کے بچوں کو ماشاءاللہ افطار کے وقت بڑی خوبصورت انداز میں مولانا جامی کا کلام پڑھتے ہوئے بھی دیکھا، اور بہت پیارے انداز میں پڑھا ماشاءاللہ۔ اللہ سلامت رکھے دونوں بچوں کو۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، السلام علیکم۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ ان کے ساتھ حاضر موجود ہیں ایکیڈمک ڈائریکٹر قرآن اکیڈمی، وزٹنگ فیکلٹی اسلامک اسٹڈیز، انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ، ہمارے بہت ہی قابل احترام جناب شجاع الدین شیخ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ۔ اور تشریف فرما ہے جناب سابق ڈائریکٹر شیخ زید اسلامک سینٹر، یونیورسٹی آف کراچی، پروفیسر شعبہ اسلامیات جناح یونیورسٹی آف یونیورسٹی برائے خواتین کراچی، بہت قابل احترام پروفیسر ڈاکٹر فضل احمد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ چلیے جی، پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق چلتے ہیں بلا کسی توقف اپنی پہلی کال کی طرف، اور سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم سے پہلا سوال کیا کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ ہاں میرے بھائی، 28 دن کی محنت کے بعد آپ سے بات ہوئی ہے ماشاءاللہ، بہت مشکل سے۔ فرمائیے کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ اچھا امی بھائی، میرا یہ سوال ہے کہ میرے بچے 4 بچے ہیں، تو وہ میرے شوہر تھے نا تقریباً 8 سال پہلے کسی دوسری عورت سے شادی کر دی، تقریباً 7-8 سال تو پورا زیادہ نکاح کی رہی ان کے ساتھ۔ اس کے بعد انہوں نے نکاح کر لیا، وہ عورت کے ساتھ چلے گئے، کہیں اور شفٹ ہو کر چلے گئے، اور نہ ہی بچوں کو خرچہ بھی تک دیا ہے اور نہ ہی بچوں کو پوچھتے ہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اپنے امی کے آپ پوچھنا چاہتی ہیں کہ اپنے بارے میں کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ ان کے متعلق پوچھنا چاہتی ہیں یا اب آپ اپنے لیے کوئی حکم جانتے ہیں؟ نہیں، میں انہیں کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں، اور جیسے ان کے پاس جائیداد بھی ہے ہمارے سسر کی، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جیسے بچوں کا کیا کرنا چاہیے، بچوں کی ان سے کیا کس طرح سے وہ کیا جائے کہ جو بچوں کو کم از کم جو حق ہے وہ تو ملے نا۔ ٹھیک ہے جی علامہ صاحب جی۔ اور بھی کوئی سوال ہے آپ کا؟ ہاں، ایک ریکویسٹ ہے آپ سے جی۔ کل میں آپ کے پروگرام میں آنا چاہتی ہوں بھائی۔ اچھا، یہ آپ ابھی رابطہ کر لیجیے گا، آپ سے بات کر لیجیے جی۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ 1-2 منٹ دیں گے مجھے؟ آپ 3 منٹ لے لیجیے۔ میں تمام ناظرین کے سامنے اس بات کا پھر دہرانا چاہتا ہوں، کیونکہ لازمی بات ہے کل ایک روزہ ہو سکتا ہے 2 مل جائیں، آنا ہو یا نہ ہو اس پروگرام میں، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے جتنا کام لیا، آپ نے جس سچائی اور خلوص سے کیا، اپنے آرام کو ترک کر کے، اور جس جذبے سے کیا کہ لوگوں کے اندھیرے دور کریں، ان کو محبت پہنچائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کریں، اللہ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ کوئی قدر کرے یا نہ کرے، یہ دنیا ہے، میرا خیال آپ نے اللہ کے لیے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا، ان کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، تو پھر کسی اور کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور یقیناً آپ کی وجہ سے اس چینل کو جتنا دیکھا گیا ہوگا اور جتنی مقبولیت ملی ہوگی وہ لوگوں کے سامنے ہوگی حقیقت۔ سوال کے حوالے سے بھی کتنے سوال آئے، آپ نے میرے خیال خود کتنی معلومات پہنچائی ہوں گی اور کتنے انعامات دیے ہیں۔ ناظرین تک ایک بات اپنے جملوں میں کہنا چاہتا ہوں، یہ پروگرام ہوتے ہیں مختصر، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے لفظ آپ کو صحیح طرح مطمئن نہیں کر پا رہے ہوتے، تو وہ ہماری کمزوری ہے، دین کی کمزوری نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ تو کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ کسی جواب سے مطمئن نہ ہوئے ہوں تو اس کو ہماری کمزوری سمجھیے گا، ہمارا دین کمزور نہیں۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات کی آپ، بڑی پیاری بات، بڑی پیاری بات۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی جو سوال آیا ہے یہ ایک معاشرتی مسئلہ میرا خیال 50 مرتبہ ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں رشتے بھی رکھے ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق بھی رکھے ہیں،
اور جہاں بھی کوئی کسی حق کو ادا نہیں کرتا یا اپنے فرض کو ادا نہیں کرتا تو توازن نہیں رہتا. ہمارے پاس لازمی بات ہے ٹیلی فون کال آئی ہے, خاتون نے جو بیان کیا جتنا پوچھا گیا ہے اس کا جواب ہوگا. جی حقیقت کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے یا ان کے سامنے ہے. میاں بیوی دونوں کو ایک دوسرے کے جس طرح حقوق ادا کرنے کے لیے کہا گیا, جو نہیں کرتے ہیں وہ گناہگار بنتے ہیں. نان نفقہ یعنی رہائش ہے, کھانا ہے, پینا ہے, لباس ہے, یہ چیزیں بنیادی اس میں آتی ہیں. تو وہ اگر شوہر نہیں دیتا تو وہ گناہگار ہے, لیکن اس سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا. اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے. بشرطے کہ وہ اس حد تک چلے جائیں جس کو مفلسی اور احتیاط کے مانگنے کی نوبت آ گئی تو پھر وہ قاضی کے سامنے جا کے فریاد کرے. شوہر کی آگے سسر کی جو جائیداد ہے وہ لازمی بات ہے آنی ہے, لیکن یہ جو ہم سے کہہ رہے ہیں ہم تو اس میں اس طرح کوئی مدد نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ وہ بچوں کا حق ہے, ان کو ملنی چاہیے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پیارے بھائی جان کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. میری بہن فرمائیے. پیارے بھائی جان مجھے آپ سے ایک کوشچن کرنا تھا کہ معجزات کی حقیقت کیا ہے؟ کبھی کسی بچے کی ٹانگ پر اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے تو کبھی کسی کی پریشانی پر اللہ لکھا ہوتا ہے, تو آپ یہ بتائیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی, ایک اور کالر کو لے لیتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. عامر بھائی میری پہلی دفعہ میری کال ملائی اور آپ کی کال مل گئی ہے, مجھے بہت بہت خوشی ہے آپ سے بات کرنے کی. بڑی مہربانی. سوال کیا کیجیے گا؟ سوال عامر بھائی میں نے یہ کرنا تھا کہ ہم پہلے سے کوشش تو میرا یہ کہ اکثر بڑے بڑے کہتے رہتے ہیں کہ گرمیت ہونے کے بعد رات کو 12 بجے جو ہے تو وہ گھر سے باہر نہ نکلیں, تو کچھ مطلب سایہ ہو جاتا ہے یا اثرات ہو جاتے ہیں, اور یہ بچے کی پیدائش کے بعد جو 40 دن تک مطلب نہیں کرنا چاہیے, اس میں بھی کوئی جن کا خطرہ ہوتا ہے. یہ کچھ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. یہ لیاقت موجودات, یہ تمام چیزیں جیسے مثال کے طور پہ پیشانی پر آ جانا, یا آپ دیکھتے ہیں ہم کبھی کبھی روٹی پکتے ہوئے آ جاتا ہے, بھیجتے ہیں لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو معجزہ اور کرامت کے درمیان فرق ہے. معجزہ کہتے ہیں وہ چیز کہ جہاں انسان کی عقل اور عقل کی پرواز رک جاتی ہے, جا کر عاجز ہو جاتا ہے, وہاں سے معجزے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. محیر العقول چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو کتابیں بھی عطا فرمائی, صحائف عطا فرمائے, اور ساتھ کچھ محیر العقول چیزیں عطا فرمائی, تو اس کو معجزے سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ جو کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو عزت دیتا ہے اس کو غیر نبی کے لیے کرامت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ہمارے عرف عام کے اندر اس کو معجزے سے تعبیر کر دیتے ہیں. جب اب رہا معاشرے کا مسئلہ کہ روٹی پر آ جانا, کدو پر آ جانا, چاند میں نظر آ جانا, فلاں ہو جانا, دیکھیں اس چیز کو نیک شگونی کی طرف تو لے جا سکتے ہیں, لیکن اس کو بہت زیادہ آپ کریں گے اور بہت زیادہ اس کی طرف لے جائیں گے تو معاشرے کا پھر ہر بندہ جو ہے تھوڑا سا بھی آگے پیچھے لکھا ہو تو کہیں گے جی دیکھیں یہ فلاں ہو گیا. تو آ جانا یہ اچھی چیز ہے, باعث رحمت چیز ہے. اس کو بسم اللہ الرحمن روٹی میں آ گیا تو اللہ کا نام ہے, بسم اللہ پڑھے اور بسم اللہ پڑھ کے اس کو کھا لیں. کسی پھل میں آ گیا یا کسی جانور میں آ گیا, اب اس کا سلسلہ پھر آگے ہوتا ہے تو اس کو ایک نمائش کی سطح پر لے کر آتے ہیں اور اس کا باقاعدہ طور پر ایک میلے کا سما ہوتا ہے. بعض جگہوں پر باقاعدہ ٹکٹ بھی لگ جاتی ہے کہ جناب فلاں گائے کے اوپر جو ہے نا وہ اللہ کا نام آ گیا. اچھا پھر اس کو بہت سارے لوگ جو ہے جب یہ بقرعید کا موقع ہوتا ہے تو کچھ تو ہوتا ہے تو کچھ باقاعدہ طور پر اس کو پینڈنگ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرف نہیں معاشرے کو لے کے جانا چاہیے. اصل چیز ڈاکٹر صاحب وہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں. چاند پر یا روٹی پر یا سبزی پر یا درخت پر آ جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جس چیز پر چاہے ظاہر فرماتے. لیکن جو مسلم معاشرے کی ضرورت ہے, مسلمان کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ کا نام ہمارے دلوں پر منقوش ہو جائے. اس کے نام کی برکت سے ہمارے دلوں کا میل دھل جائے, ہم پاک صاف ہو جائیں, ہم اس کے تابعدار اور فرمانبردار بن جائیں. اس کی زیادہ ضرورت ہے اور اس پر زور دینا چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. ایک کالر کو اور لیتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا بات کر رہی ہیں؟ جی میں فاریہ خان بات کر رہی ہوں ملشن سے. جی فرمائیے. جی میں دو چھوٹے چھوٹے سوال ہے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ للت الجائزہ کی خصوصی عبادات کون کون سی ہیں؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال میرا مسجد کے حوالے سے, یہ ہم فلیٹ میں رہتے ہیں اور اس پر بالکل مسجد ہے ہمارے فلیٹ کے اوپر ہے, تو تلاوت کلام پاک کی مطلب جب کبھی جماعت ہو رہی ہوتی ہے, کبھی تراویح ہو رہی ہوتی ہے, گھر میں بالکل آواز کلیئر آتی ہے اور سنائی دیتی ہے,
या तो वॉशरूम में होते हैं, घर के साइड में तो घर में वॉशरूम वगैरह है, वॉशरूम में होते हैं, वहाँ पे वॉशरूम में भी क्लियर आवाज आ रही है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ठीक, सवाल 3 हो गए हैं। मैं ये जो खातून का प्रेगनेंसी से मुताल्लिक था वो मैं आपकी तरफ लाऊंगा कि जो कहते हैं कि 12 बजे के बाद नहीं निकलना चाहिए, सारे जो हैं ये मुझे जरा बता दें डॉक्टर साहब, ये फ्लैट के ऊपर जो मस्जिद है और अजान आ रही होती है तो इनको बड़ी डिस्टर्बेंस होती है, वॉशरूम वगैरह भी जाना है, तो क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि अज़मत कुरान और एहतराम कुरान ये तो अपनी जगह पर है जी, और इसलिए कहा गया है मसाजिद के अंदर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जो इस हद तक किया जाए कि अंदरून मस्जिद आवाज़ महदूद रहें। ठीक है, और ये तमाम यानी फुक़हा उलमा का इत्तेफाक इस पर है कि ऐसी ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल न किया जाए तो मोहल्ले में जो मरीज भी है, बीमार भी है, तालिब इल्म भी हैं और दीगर तमाम लोग हैं, उनके आराम में खलल भी होता है और उनके मर्ज में इजाफे का सबब भी बनता है। इसलिए तमाम उलमा का इत्तेफाक ये है मसाजिद में लाउड स्पीकर को अंदरून मस्जिद तक उसकी आवाज महदूद रखा जाए। और ये भी लिखा है जब वो अजान हो रही हो उस वक्त आप बैतुल खला न जाएं ताकि अल्लाह का नाम ऐसी जगह न सुने आप जो आप जगह जो पाक नहीं है या आप उस हालत में है जो मुनासिब हालत नहीं होती है, तो इस लिहाज से मुनासिब तो नहीं है। लेकिन इनके साथ मजबूरी और उज़र ये है कि मस्जिद भी साथ घर के साथ लगी हुई है और आवाज़ भी उसमें कम नहीं करने को तैयार है। पहले तो ये जाकर उनसे मुअद्दबाना इल्तिमास करे अहले मस्जिद से, इमाम साहब से और इंतजामिया से, भाई मस्जिद के अंदर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल इस तरह कीजिए कि घरों में आवाज़ ना आए। इससे कुरान करीम की और अल्लाह के इस अस्माए हुस्ना की बेहरमती का एहतमाल हो रहा है। यकीनी तौर पर वो भी मुसलमान हैं और समझ जाएंगे और आवाज़ को धीमी अंदाज में मस्जिद के हद तक महदूद रखेंगे तो उनका ये इश्काल दूर हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते वो लोग मुसलसल वो बज़िद हैं ऊंची आवाज़ में लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने पर, उस वक्त उनके साथ इस्तरारी कैफियत और उज़र होगा और ये अंदल्लाह गुनहगार नहीं होंगे, गुनहगार वो लोग होंगे। ठीक है, लैलतुल जायज़ा। इस रात में बुनियादी तौर पर हमें अपना भी जायजा लेना चाहिए कि हमने क्या खोया और क्या पाया। रमज़ान मुबारक आ गए, कुरान भी खुल गया, मसाजिद भी आबाद हो गई, अल्लाह से ताल्लुक़ भी कायम हो गया। अब ये रात जिसको लैलतुल जायज़ा कहा जाता है ये हासिल है और उस हासिल पर हमें गौर फिक्र करना चाहिए कि हमारा रमज़ान के बाद अब मामला क्या रहेगा। शाबान में हमारी कैफियत क्या थी, रमज़ान में हमारी कैफियत क्या हो गई और रमज़ान के बाद हमारा मामला क्या होगा। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम अहादीस शुरू से सुनते हुए आ रहे हैं कि जिसने रोजा रखकर भी झूठ बोलना तर्क नहीं किया, झूठी बातों पर अमल करना तर्क नहीं किया, अल्लाह को उसके भूखे और प्यासे रहने की कोई हाजत नहीं। तो हम देख लें कि रमजान की आखिरी शब में भी अब जब चांद रात होगी उसमें भी देख लें कि मस्जिदों का मामला क्या होगा। आज जब मैं प्रोग्राम के लिए आ रहा था तो इस कदर ट्रैफिक नजर आया कि लग रहा है कि लोगों ने अभी से ईद का एहतमाम करना शुरू कर दिया, जो ट्रैफिक आम हालात में इस टाइम पर जबकि इफ्तार का मौका नजर नहीं आया करता था। बहरहाल लैलतुल जायज़ा में भी इशा की नमाज है, मर्दों के लिए बाजमात की पाबंदी है, फजर की नमाज है, बाजमात पाबंदी है। हदीस में आता है जिसने इशा की नमाज बाजमात अदा की, फजर की नमाज बाजमात अदा की, उसको गोया पूरी रात की इबादत का सवाब मिलेगा। खवातीन के लिए जमात की पाबंदी लाजिम नहीं, वो घर में एहतमाम करेंगे, वो सवाब उन्हें भी मिलेगा। क़यामुल लैल तहज्जुद की नमाज पूरा साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका एहतमाम फरमाया करते थे, इस रात में भी इसका हमें एहतमाम करना चाहिए। फिर अल्लाह के हुज़ूर दुआ का मामला कि मालिक जो तूने हमें रमजान में इबादत की तौफीक दे दी, इतनी मुशक्क़तें रोजे की, तरावी की और दीगर इबादत की हमने बर्दाश्त की तेरे फजल से, अब तो माह रमजान के बाद भी हमें इसकी तौफीक अता फरमा। एक जायजा बारी ताला की तरफ से है कि बंदों की मग़फ़िरत का फैसला हो जाए। एक जायजा हमें अपना लेना चाहिए कि आइंदा के हवाले से हमारा रवैया मामला क्या होगा। कितना हम कुरान को और पढ़ेंगे रमजान के बाद, कितना कुरान को और समझेंगे रमजान के बाद, कितना हम गुनाहों से बचने की और कोशिश करेंगे रमजान के बाद, कितना अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और बंदगी में आगे बढ़ेंगे। तो इबादत में भी मशगूल होना चाहिए और इस अकाउंटेबिलिटी, इस जायजे की भी कोशिश करनी चाहिए ताकि रमजान के बाद की जिंदगी वही हो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहते हैं और उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है। ठीक है, बिल्कुल सही। प्रेगनेंसी वाला जो सवाल था डॉक्टर साहब, कुछ चीज़ें अहकाम हैं, कुछ चीज़ें तजर्बात हैं। ठीक है, अहकाम अपनी जगह, इस्लाम तवहम परस्ती जिसको हम कहें कि एज्यूम कर लेंगे कि ऐसा होगा या कुछ रवायात चली आ रही हैं बड़ी बूढ़ियों से, उनको अकीदा ना बना लिया जाए।
ہاں کچھ چیزیں تجربات ہیں، مثلا دوسرے کی کنگھی استعمال نہ کرو. اب یہ کوئی حکم نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہمیں نظر بھی آتا ہے، جرمز کی بات بھی ہم سمجھتے ہیں، تو یہ تجربات ہیں. تولیہ استعمال نہ کرنا دوسرے کا، کہتے ہیں جی کینچی نہ چلائیں، تو سمجھ آتی ہیں باتیں، یہ تجربات ہیں، لیکن توہم نہیں کرنا. اگر صرف تجربے کی حد تک ہے، اس کو عقیدے نہیں بنا لیں کہ جی آٹا اڑے گا تو ضرور مہمان آئے گا، کوا بولے گا تو یہ ہوگا. اسی طرح خواتین جو پریگننسی میں ہیں یا جو اس کے بعد ڈیلیوری کے بعد کیفیت ہے، جب تک وہ پاک نہیں ہو جاتی ان کو ایسی جگہ جانے سے منع کیا جاتا ہے کہ ذہنی طور پر کہیں متاثر نہ ہو جائیں. لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ نکل نہیں سکتی، یہ صرف یعنی ایک احتیاط ہے. مثلا رات میں جائے، ڈر نہ جائے کہیں، اس ڈر کی وجہ سے بچے پہ بھی اثر ہوگا، اس پر بھی اثر ہوگا، تو یہ ایک احتیاط. لیکن جہاں تک درختوں کا معاملہ ہے، رات کے وقت بچوں کو یا دوسروں کو منع کیا جاتا ہے، وہ ایک احتیاط ہے، کیونکہ جنات وہاں بسیرا ہوتا ہے ان کا. خدا نہ خواستہ کوئی چھوٹی سی بات ہو جائے پھر زندگی بھر وہ اسی خوف میں رہے، نہ نکلے، تو اس احتیاط میں بہتر ہے. ہاں پاکیزگی کے حوالے سے بھی ہے مسئلہ کہ اگر وہ پاک نہیں ہے، آلودہ ہے، تو اس میں ان کو اور زیادہ خطرہ ہے. تو یہ احتیاط کرنا بہتر ہے. جی لیاقت بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بس مسئلے تو تقریباً کو غصہ نے بہت اچھا بیان کر دیا. میں بس مبارکباد آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ جو رات گزری ہے ماشاءاللہ، اور اس رات کے اندر جو ایک کامیاب و کامران پروگرام ہوا میڈیا کی دنیا کے اندر. اس میں یہی عرض ہے کہ پچھلے دن جو شور شرابہ مچا اور یہ چاہا کہ شاید یہ سلسلہ نیچے ہو جائے گا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے اوقات، یہ تو چلتی ہے تجھے اور اونچا اڑانے کے لیے. تو وہ تندی باد مخالف نے اور اوپر کر دیا. مجھے یاد ہے کہ شب معراج کے پروگرام کے اندر ہم شامل ہوئے تھے، لیکن وہ سب یہ جو پروگرام لیلۃ القدر کا آپ نے کیا، یہ اس سے کئی گنا بڑا تھا، بڑا منظم، بہت اچھا دیکھا بھی گیا، بہت اچھا، اور جو حاضرین ناظرین تھے ان کی تعداد بہت بڑی تھی. تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. عزتیں ذلتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. کوئی چاہے، دنیا والے چاہیں، وہ چاہیں کہ ہم ایک ہی دن کے اندر کسی کی عزت کو چھین کر اس کو روڈ پہ لا کے کھڑا کر دیں، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. بڑی خوبصورت اس نے مفتی مجیب الرحمان صاحب نے اسی موضوع پر بات فرمائی تھی کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ. کوئی ہے تو اس کو آپ پردہ پوشی فرمائیں، نہ یہ کہ آپ اچھالیں کسی کی عزتوں کے کہ وہ نیچے آ جائے گا. عزتیں دینے والی رب کائنات کی ذات ہے، اللہ آپ کی عزتوں میں اور اضافہ فرمائے. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. میں بہت شکر گزار ہوں علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب آپ کا، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب آپ کا. آپ کے جذبات کا بہت بہت شکریہ، بہت پیار آپ کا، خاص طور پر آپ کے بھی جذبات کا ماشاءاللہ. پروفیسر ڈاکٹر فضل احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ اس رات بھی یقیناً موجود تھے. اور شجاع الدین شیخ صاحب آپ کا. ناظرین کرام، آج میں چاہوں گا کہ اس محفل کا اختتام، یعنی اس ٹرانسمیشن جو اس وقت عالم اور عالم کی ختم ہونے جا رہی ہے، اس کا اختتام آج عمران شیخ اتاری کریں. وہ سامنے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ آئیں اور ہمیں بڑی خوبصورت سی کوئی نعت سنائیں. میں روزانہ نعت سناتا ہوں، لیکن آج، اور میں ان سے کہوں گا کہ جب ماشاءاللہ ذکر کیا ہی ہے علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب نے، تو ایک بڑی خوبصورت نعت ہے کہ کوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. اگر آپ ماشاءاللہ تشریف لائیں اور یہاں بیٹھ کر پڑھیں. آپ ماشاءاللہ آئیے آئیے. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. ماشاءاللہ آپ پڑھیے، ہم آپ کے ساتھ نہیں پڑھیں. پڑھیے بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. روک لیتی ہے آپ کی نسبت آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں.
نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں ارے یہ کرم ہے حضور کا ہم پر یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں بہت ہی پیارے سے ڈاکٹر صاحب کہ اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں بہت ہی پیارے سے ڈاکٹر صاحب کھوٹے سکے والا کہتے سبحان ہم تو اصل میں کھوٹے سکے ہیں نا ہم تو وہیں چلتے ہیں یہ آج ہی کام آتے ہیں آقا بہت پسند فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کے سچا عاشق بنا دے بہت پیارا شعر کہ وہ بھرتے ہیں چولیاں سب کی ارے وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہ بھرتے ہیں چولیاں سب کی ارے وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے ارے کھوٹے سیکھے وہیں چلتے ہیں مصطفیٰ کو چلے ارے کھوٹے سیکھے وہیں چلتے ہیں اور یہ کرم ہے حضور کا ماشاء اللہ ماشاء اللہ میں ایک بار پھر بہت شکر گزار ہوں علامہ کوکب نورانی قادری صاحب آپ کا، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب آپ کا، پروفیسر ڈاکٹر فضل احمد صاحب آپ کا، شجاع الدین شیخ صاحب آپ کا، اور بھائی حاج محمد عمران شیخ اختاری صاحب آپ کا، اور ناظرین بہت مشکور ماشاء اللہ پروگرام میں گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا
پروگرام پیش کرتے ہوئے مجھ سے کوئی غلطی کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اس کے ساتھ ہی عالم اور عالم سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.